یہ جو ہم نے اب تک ڈیبیٹ کیا ہے وہ ہم نے موٹیوز کے پرسپیکٹو میں کہ انسان کے اندر بھوک کا موٹیو رکھا گیا ہے، تھرسٹ کا اینڈ سو آن، سارے ہم نے موٹیوز کی ڈسکس کیا ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ بھی کیا ایک موٹیو ہے انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی جستجو، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ تنے کا انکار نہیں ہے، باقی سارے اعمال کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ہائیسٹ گڈ ہے وہ سامنے تو ہونی چاہیے نا، ٹارگٹ وہ ہوگا. ٹینڈنسی کہ یہ کسی ایک موٹیو پر قائم نہیں رہتا، جب کوئی اس کی نیڈ گریٹیفائی ہو جاتی ہے نا تو یہ سوئچ کر جاتا ہے، اگلی نیڈ پہ چلا جاتا ہے. تو ہم جب اسے فقہ کی آنکھ سے دیکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک برائی بھی کافر بنا سکتی ہے جبکہ نہیں بناتی. بلکہ آج کی جو حکومت ہے، اب کتنی قانون سازی ہوتی ہے، اور صرف قانون سازی ہوتی ہی نہیں، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. اب گھر کے اندر تک گھسے ہوئے ہیں، بچے کو آپ نے اس طرح کا مارا تو قانون بن جائے گا، اس طرح کی سزا دی تو مطلب سزا ملے گی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم اب تک تزکیہ سیریز جو ہے اس کی 17 ایپیسوڈز کر چکے ہیں اس میں، اور گزشتہ 3 ایپیسوڈ جو تھی انسان کی جو اسپریچول نیڈز ہیں اس کے اوپر ہم کر چکے ہیں، اور یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے جو اس ضمن میں آج ہم کرنے جا رہے ہیں. اب تک جو ہے ہم نے جو ڈسکس کی ہیں چیزیں گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر، اگر اس کا جو پچھلی ایپیسوڈ خاص طور پہ جو ہے اس کا میں ذرا کنیکٹ کروں اگر آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ جو تھی اس کے اندر ہم نے 2 بنیادی چیزیں تھیں، ان کو ہم نے ذکر کیا، ان کا ڈسکشن کی ان کے اوپر. ایک تو معرفت رب تھی کہ انسان جو ہے اس کے اندر یہ اس کا بیج رکھا گیا ہے کہ یہ انسان اس کی جستجو کرے. آج بھی تھوڑا سا اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے خالد صاحب. اور دوسرا جو ہے وہ جب انسان کو معرفت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی کسی قدر میں یا کسی حصے میں، تو پھر اس کے جو نیچرل آؤٹ کم ہے وہ اس کے اندر پھر محبت کا جو ہے وہ چشمہ پھوٹتا ہے انسان کے اندر سے اس ہستی کے بارے میں جس کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو پھر ہم نے ان کی پوری تفصیل سے ان کی جہتوں کو کھولا کہ بھی معرفت جو ہے وہ اس کا سورس کیا ہے، کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اگر جو انسان ان ظاہری جو حواس ہیں ان کے ذریعے سے اگر کوشش کرتا ہے اور کوئی سمجھتا ہے اگر کہ بھی مجھے معرفت حاصل ہو گئی ہے، تو وہ خالد صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھایا کہ پھر اس سے کیسے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کی، نہ صرف یہ کہ اس کے تصورات میں، اس کے عقیدے میں، بلکہ اس کے عمل میں بھی. پھر دوسرا جو ہے وہ خالد صاحب نے محبت کے ضمن میں بھی بڑی کھول کے بات کی، تفصیل سے باتیں ڈسکشن کی اس کے اندر کہ محبت اللہ کے ساتھ ہو تو پھر اس کی کیا کہتے ہیں کہ تقاضے ہیں، اور پھر اگر اللہ سے آپ ہٹ جائیں گے، اگر آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی جو مٹیریل جو لو ہوگا اس کی پھر کیا شکلیں ہو سکتی، کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. تو آج ہم نے ایکچولی جو ہے وہ ہم نے کرنا تھا، ہم نے جو تمہید میں کہہ دیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ہم خلوص فی المحبت کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا پچھلے ایپیسوڈ میں، تو اب ہم جو ہے اس ایپیسوڈ کو ہم خلوص فی الاطاعت کے ضمن میں کریں گے. خالد صاحب، اس خلوص فی الاطاعت پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو پچھلی ایپیسوڈ میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو بعد میں پھر ذہن میں آئی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کر دیں آپ انہیں، یا مزید ان کی وضاحت کر دیں، کھول دیں انہیں. یہ جو معرفت رب ہے، آپ نے کہا کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس کے تابع سب ہوں گی تو صحیح ویل ان پلیسڈ ہوں گی، انسان کا ہر موٹیو، ہر ڈیزائر انسان کا. یہ جو معرفت رب ہے، یہ جو ہم نے اب تک ڈیبیٹ کیا ہے وہ ہم نے موٹیوز کے پرسپیکٹو میں کہ انسان کے اندر بھوک کا موٹیو رکھا گیا ہے، تھرسٹ کا اینڈ سو آن، سارے ہم نے موٹیوز کی ڈسکس کیا ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ بھی کیا ایک موٹیو ہے انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی جستجو، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا کہ یہ ارج کی نیچر کیا ہے؟ جو آپ نے پیچھے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ نے خاص طور پہ توجہ دلائی تھی کہ جی ایک جو ہے انٹلیکچوئل نیڈس بھی ہوتی ہیں انسان کی، یعنی فزیکل نیڈس کے علاوہ اس سے اوپر اس کی کچھ انٹلیکچوئل نیڈس بھی ہیں. تو اس موقع پہ ہم نے ایک بحث کی تھی کہ اصل میں جن کو آج جدید نفسیات انٹلیکچوئل نیڈس کہتی ہے، یہ قرآنی اعتبار سے دیکھیں یا اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ در حقیقت انسان کی روحانی ضرورتیں ہیں. تو جب آپ روحانی ضرورت کی طرف جائیں گے، یعنی جو ہماری روح کی طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، یا جس کی وہ پیاسی ہے، تو جب ہم اس کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر جو بنیادی، یا جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایتھکس میں ایک ماسٹر ڈیزائر کا تصور ہوتا ہے کہ باقی ساری جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہوتی ہیں اس بڑی خواہش کے تابع ہوتی ہیں.
تو اس روحانی جو بھی ایک نظام ہے، نظام طلب ہے، یا جو سسٹم آف ڈیمانڈز ہے، اس کے اندر جب ہم رکھ کے دیکھیں گے تو جو ماسٹر ڈیزائر یا جو ریڑھ کی ہڈی بنے گی وہ در حقیقت کسی پرفیکٹ بینگ کی تلاش ہے، کسی ہم کہہ سکتے ہیں آئیڈیل بینگ جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی خامی کا پہلو اس کے اندر نہ ہو. جدھر سے بھی اسے دیکھیں، جس رخ سے بھی دیکھیں، جس جہت سے دیکھیں، تو وہ ہمیں ہمارے تصور سے زیادہ پرفیکٹ نظر آئے. یعنی اس کو ہم اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو کوئی کسی کامل ہستی کی تلاش میں ہے. ہاں جی، ایک وجود کامل. وجود کامل. تو اس کی یعنی ایک انسان کے اندر جو ارج کہہ لیں، طلب کہہ لیں، خواہش کہہ لیں، جستجو کہہ لیں، اس کی تلاش کہہ لیں، یہ انسان کے اندر ہے. اور تاریخ انسانی میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کے تمام سہولتیں، جنہیں ہم کہتے ہیں بڑی کمفرٹیبل لائف بسر کر رہے تھے، لیکن یہ کہ یہ وہ خواہش تھی جس نے انہیں بے چین کیا اور اپنی اس شاہانہ شہزادوں والی زندگی ترک کر کے وہ اس کی جستجو میں نکل گئے. گوتم بدھ کی مثال بھی ہم دے سکتے ہیں. تاریخ اسلام سے تو بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں نا، جیسے اب حضرت سلمان فارسی عجم سے نکل کے تو کیوں مدینے تک پہنچ گئے تھے. مصعب بن عمیر وہ تو چلیں وہیں پہ تھے، 14 سال کی عمر میں انہیں تو بہت قریب سے مل گیا، لیکن یہ تو بہت طویل سفر ہے نا حضرت سلمان فارسی کا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز غار ہرا میں لے گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر ہے ذہنی، تو اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے. تو وہ دیکھیں نا، جو قرآن مجید نے اس کا وہ صورت رکھی ہے سامنے کہ انہوں نے جب وہ چاند غروب ہو گیا تو نقص ہو گیا نا، تارا غروب ہو گیا تو نقص ہو گیا نا. نہیں، وہ نہیں ہے جو میرے دل میں ہے نا. تو اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ نقص سے، کمی سے، احتیاج سے پاک ہو. اب آپ ذرا سوچیں نا، جب یعنی یہ سفر کر کے بندہ کہتا ہو سبحان اللہ، اس کے پیچھے معرفت کا ایک پورا جو ہے نا سلوک یا کہہ لیں جو ایک پورا سفر ہے، پتہ نہیں 30 سالوں میں مکمل ہوا، 40 سالوں میں مکمل ہوا، کتنی اس میں نشیب و فراز آئے، ذہنی سفر ہے جو طے کر کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. یہ ہے اصل میں. اس لیے کہا نا کہ یہ میزان کا آدھا ہے. معرفت کے میزان کا آدھا یہ ہے کہ آپ اس نتیجے پہنچ گئے کہ جو اللہ ہے وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر احتیاج سے، ہر ضرورت سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے پاک ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کا ایک پہلو. اور اس معرفت نے جو شے پیدا کی وہ بھی اصل میں فطرت ہی کا رد عمل، اسی کے اندر، یعنی اسی کا یوں کہہ لیجئے کہ اظہار ہے. جو انسان کی روح ہے اسی کے اندر وہ شے رکھی گئی ہے کہ یہ والی جو پرفیکٹ بینگ ہے، اس کے ساتھ آپ کو پھر شدید ترین محبت ہوتی ہے. یہ ہم پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اس پر مزید بات کرنے کی میرا خیال ہے خلوص فی المحبت کے ذیل میں ہم نے یہ بیان کر دیا تھا. شدید ترین محبت اس سے ہو جاتی ہے. اب آگے اس کے جو پہلو ہیں نا، اس کو یعنی یہ دیکھیں نا، ایک سفر ہے اوپر کی طرف اس ہستی تک پہنچنے کا، یہ ایک ذہنی سفر ہے. کئی لوگ رستے میں رہ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. کسی نے وہ سورج کو وہ شے سمجھ لیا، کسی نے چاند کو وہ شے سمجھ لیا. تو یہ اپنی سوچ یا عقل یا اس کی روشنی میں جہاں تک کوئی سفر کر سکا، اور وہاں جا کے اس نے اس پرفیکٹ بینگ کو اس شے کے ساتھ جوڑ دیا جو وہ نہیں تھی. دھوکہ لگ گیا، اسے گمراہ ہو گیا، یعنی اپنے مقصود اصلی تک نہیں پہنچ سکا. جو اللہ تک پہنچ گیا تو وہ مقصود اصلی تک پہنچ گیا، لیکن عقل کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا. اس کے ساتھ جو وہ محبت کے جذبے نے وہ پیدا ہوا، تو وہ محبت کا جذبہ پھر اسے لے کے گیا شکر کی طرف. یہ صرف وہ اس کی شان ہی تو اعلیٰ نہیں ہے نا، اس کے کچھ احسانات بھی ہیں. یہ ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے اسی چیز کی، اسی معرفت کی، کہ ان احسانات کو پہچاننا کہ جو آپ کے اوپر اس ذات، اس پرفیکٹ ذات کے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو کر تو ایک جو ہے نا شکر کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں. اچھا، ابھی معرفت اور محبت مل کر شکر پیدا کرتی ہیں. اچھا، ابھی ایک اور اس میں وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پھر وہ جو پرفیکٹ بینگ ہے جس میں کوئی نقص نہیں، جب نقص نہیں نا تو یا عیب نہیں یا کمی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ جو اس کی ہمیشہ سے ہونا ہے نا، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے نا. جو حادث ہے تو نقص ہے نا، وہ کل نہیں تھا آ جائے، تو ایسا نقص اس کے ساتھ نہیں ہے.
تو جو باقی ہیں جو سب حادث ہیں ایکسیڈنٹل ہیں, یہ کل نہیں تھی آج ہیں, چلیں بگ بینگ سے یہ شروع کر دیں, تب بھی خربوں سال لگا دیں, پھر بھی ایک وقت میں نہیں تھی تو اب شروع ہوئی. تو وہ جو ذات قدیم ہے اس کا یہ جو حادث وجود ہے اس کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے, اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کر لینا یہ عقل کا اگلا امتحان ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہاں آ کے ٹھوکریں کھائی ہیں, جنہوں نے اسے علیحدہ کر لیا دو وجود بنا دیے, جنہوں نے جوڑ دیا تو وہ ایک طرح کا پینتھیزم کر دیا, حلول کرا دیا. تو یہ بھی کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک علیحدہ معرفت کا یہ پہلو, ٹھیک ہے آپ اس تک پہنچ گئے, لیکن اس کے پہنچنے کے بعد آپ نے جو حادث وجود آپ کے ارد گرد ہے اور آپ خود اس میں شامل ہیں, اس کے ساتھ اس کی ریلیشن کیا قائم کی ہے. خالق و مخلوق نے ایک علیحدہ وجود کے بحث کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس سب میں جس شخص نے ایک پرفیکٹ رائے بنا لی وہ خود پرفیکٹ بینگ, اس تک پہنچنا ایک پرفیکشن کی علامت ہے, لیکن یہ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ تو تب مکمل ہوگی جب اس کی جو امپلیکیشنز آتی ہیں وہ اس میں بھی آپ نے صحیح رائے قائم کر لی. تو جب آپ یہ چیز آتی ہے تو یہ اب آپ کو لے جاتی ہے حکمت پر, یعنی میں اب محبت معرفت اور حکمت پہ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, معرفت کا ایک نتیجہ محبت, اور اسی محبت سے بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. اور ہوئے ہیں لوگ شدید محبت بھی گمراہ کر دیتی ہے. جذبہ ہے نا, جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے. حدیث بھی ہے کہ محبت کی ذات اندھا کر دیتی ہے. تو وہ نہیں چلے, وہ تو میری اور آپ کی ایک دوسرے سے محبت کسی تیسرے کے اعتبار سے اندھا کر دے گی. نبیوں سے محبت نے بھی تو لوگوں کو اندھا کیا. وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ہے, لیکن اللہ کی محبت بھی اندھا کر دیتی ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے نا. تو اس کی ایک بڑی مثال جو ہے نا وہ کرسچینٹی ہے, جو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رابانیت کی بدعت ایجاد کر لی تھی. تو یعنی محبت سے بھی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. تو پھر وہ صحیح اس کی جو ہے نا اس محبت کا انتباہ کر لینا اور یہ جوڑ, یہ ربط پیدا کر لینا, ربط حادث بالقدیم والا جو, تو یہ اصل میں اس معرفت کی جو وہ ڈائمنشن ہے کہ جب آپ کو حاصل ہوتی ہے تو یہ مقام ہے حکمت کا مقام. اور جب یہ حکمت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے, اپنا اور اس کا تعلق واضح ہو جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا ہے آپ کے اوپر, تو اب آپ کے اندر جو ہے نا وہ شکر صحیح ڈائریکشن, شکر بھی جذبہ ہی ہے, وہ شکر صحیح ڈائریکشن اختیار کر لیتے ہیں. اور حقوق کا تصور یہاں سے پیدا ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اب یہاں سے پھر وہ سارا آگے جو آپ کا کانسیپٹ آف ڈیوٹیز ہے, فرائض کا تصور ہے, ذمہ داریوں کا تصور ہے, جد و جہد کا تصور ہے, وہ اس شکر کا نتیجہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک اصولی بات ہے کہ ہم تیرے شکر گزار بنیں گے, لیکن بنیں گے کیسے, اس کے لیے کوئی صراط مستقیم چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو شریعت وغیرہ جو اس کی طرف سے آتی ہے تو اس کے پیچھے یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے جو نہیں معلوم ہوتا, تو پھر وہ ہمیں مشکل بھی معلوم ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ شعوری ایمان ہے جو آپ کو شریعت کے اس پہلو کو اجاگر کر کے دیتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ جیسے آپ کسی پرفیکٹ بینگ کی جستجو میں ہوتے ہیں, اسی طرح جب آپ یہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, کریکٹر کی بات کرتے ہیں, ایتھکس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ایک کانسیپٹ آتا ہے جی خیر اعلیٰ, سب سے اونچی نیکی, سب سے بڑی نیکی, باقی نیکیاں اس کے ذیل میں آئیں گی. دی ہائیسٹ گڈ, سمم بونم جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے فلسفے میں. تو اب آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو جب آپ کا اس کے ساتھ وہ والا محبت کا رشتہ قائم ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ شکر کا جذبہ ملحق ہو گیا, جڑ گئے دونوں, تو پھر سب سے جو چوٹی کا عمل قرآن مجید بیان کرتا ہے نا اس اسلامی نظام اخلاق کے اندر یا قرآنی نظام اخلاق کے اندر, تو وہ ہے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا. اب آپ اسے ذرا دیکھیے, اللہ کی راہ میں جان قربان, اسے شہادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, جو سورہ بقرہ میں آیا, اور سورہ آل عمران میں تو خیر اس سے بھی زیادہ شان کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس کھا پی رہے ہیں, اور یہ کہ جو پیچھے رہ گئے ان کی خوشخبریاں لے رہے ہیں, یعنی انہیں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ تیری نسل سے کون کامیاب ہوگا, کیا ہوگا, ان کو سب یعنی خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ مقام ان کو مل جاتے ہیں. انہی کے بارے میں کہا اللہ ان سے محبت کرتا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو یہ ہے وہ ہائیسٹ گڈ جو اس اسلامی نظام میں اخلاق کے اندر رکھی گئی ہے. ذرا وہ بھی پورا ایک نظام ہے, نیچے سے چلے گا,
لیکن جس چوٹی پہ پہنچنا ہے یا جو شکر کا سب سے اونچا مقام ہے وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے. کتنا خوبصورت وہ ایکسپریشن ہے سورہ نساء کے اندر بھی، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ. سورہ نام میں، سورہ نام میں، سورہ نام میں، جی جی، سورہ نام اور میں یہ دین ہے. جی. دیکھیں وہ اگر وہ آپ دیکھیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث چل رہی ہے ساری ان کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور جو وہاں پہ فوکل پرسن ہے نا جن کو سورہ انعام بنا رہی ہے، جن پہ فوکس کر رہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. کیوں کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں. تو ان کو بتایا کہ دیکھیں میرے رب نے مجھے سیدھے دین کی ہدایت دی، سیدھے صراط مستقیم. ان ربی ہدانی الی صراط مستقیم دینن قیما ملت ابراہیم، ملت ابراہیم پہ ہوں. وہ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے اصل میں. تو یہ تو پورا سرنڈر کر دینا ہے، لیکن یہ اس کا مظہر کیا بنے گا کہ آدمی اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اس کی سب سے چوٹی ہوگی. لیکن ظاہر ہے نیچے چوٹی تک پہنچنے کے لیے سفر تو تنے سے شروع کیا جاتا ہے، ایک دم تو چوٹی نہیں مل جاتی. تو تنے کا انکار نہیں ہے، باقی سارے اعمال کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ جو ہائیسٹ گڈ ہے وہ سامنے تو ہونی چاہیے نا، ٹارگٹ وہ ہوگا. تو جب آپ فکری علمی ارتقاء کو دیکھیں گے تو سب سے اوپر آپ کی وہ معرفت والا تصور آ جائے گا. جب آپ عملی اعتبار سے دیکھیں گے وہ شکر بل جو ہے نا وہ جوارح، شکر جو اعمال کے ظاہر کریکٹر سے ظاہر ہوگا، اس میں جو آپ ٹاپ پہ جا کے دیکھیں گے تو وہ ہوگا اللہ کی راہ میں جان دینا. اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ضابطہ حیات دیا ہے وہ اب جو تیسری بحث چھیڑیں گے اس کے ساتھ آ کے جڑے گا، وہ جو اطاعت والا تصور ہے. تو اس کے لیے اپنی جان اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا مقصد وہ ہوگا. اب یہ جب آپ اس جگہ پہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں یہ ہے ایک جسے ہم کہیں وہ شخصیت جو اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، وہ پرفیکٹ بینگ ہے. یہ اس کا بندہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ اس رنگ میں رنگا گیا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اور اس رنگ میں رنگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا. اور اس کے اندر وہ والی پرفیکشن تو کبھی آ نہیں سکتی، لیکن انسان کے اندر اس کی سوچ کے اعتبار سے جتنی پرفیکشن ممکن ہے نا، اس نے ہر جگہ پہ صحیح فیصلہ کیا ہوا ہے. صحیح جگہ تک پہنچ گیا کہ وہ پرفیکٹ بینگ کون سا ہے، وہاں تک پہنچ گیا. یہ اس کے ساتھ ہمارا ربط و تعلق کا بنیاد کیا بنے گی؟ وہ جذبہ محبت بنے گا، نتیجہ شکر کی صورت میں نکلے گا. حادث کے ساتھ اس کا ربط و تعلق کیا ہے؟ اس میں بھی اس نے بالکل صحیح پلیس کر لیا اپنے آپ کو اور کائنات کو، اور نتیجہ پھر اس کریکٹر کی صورت میں نکلا. اس میں کہیں جھول نہیں آئی، دنیا کا کوئی مفاد آڑے نہیں آیا، یہاں تک کہ جان کی محبت بھی آڑے نہیں آئی، وہ بھی قربان کر دی. ثابت ہوا شدید ترین محبت ادھر سے ہی ہے. تو یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایسا کریکٹر کہ جس کو بطور مثال آپ پیش کر سکیں، یا جسے آپ کہیں کہ جس کریکٹر کے اندر کوئی دنیا کے اعتبار سے ہمیں جھول نظر نہیں آتا. ہر اعتبار سے تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ جو ایک نیئر ٹو پرفیکشن ہو سکتا ہے تو وہ یہ کریکٹر ہے. قرآن اسے کہتے ہیں سچے لوگ. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا. اور آیا بر کے آخر میں بھی اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وہاں پہ بھی وہ سچے کا بات آ گیا. تو یعنی ایک مکمل سچا کریکٹر وہ یہ بنتا ہے. تو پھر دیکھیں معرفت، محبت، ربط کائنات کا وجود کا ربط، حادث وجود اور قدیم وجود کا ربط، اور اس میں اپنا تصور فرائض. اور یہ حادث اور قدیم کا بھی ایسے تعلق تو سب معرفت سے ہی بنتا ہے نا. ہاں معرفت ہی، یہ معرفتی کے پہلو کھول رہے ہیں. اور یہ بھی معرفت ہی ہے نا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر آپ نے کوئی پرورٹڈ کانسیپٹ لے لیا تو معرفت میں کمی ہے نا، صحیح سوچ میں کمی آئی ہے نا. اصل میں تو آپ کے تخیل کی کمی ہے جس کے نتیجے میں آپ نے تصور غلط بنا دیا ہے. تو یہ سارا اسی کے ساتھ جڑے گا، پورا ایک پیکیج. میں ابھی آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آیا کہ سائیکالوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ بڑا کمپلیکس بینگ ہے. یہ اس کے اندر یہ بھی ایک ہے کہ ٹینڈنسی کہ یہ کسی ایک موٹو پر قائم نہیں رہتا. جب کوئی اس کی نیڈ گریٹیفائی ہو جاتی ہے نا تو یہ سوئچ کر جاتا ہے، اگلی نیڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر کہیں کسی نئی نیڈ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ گریٹیفائی ہوتا ہے پھر کسی اور نیڈ کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو
میں سوچا کرتا تھا یہ بات کہ یار یہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگی. تو ابھی آپ کی بات سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا آئی واز ایبل ٹو ڈائسیکٹ اٹ کہ مطلب وہ جو آپ کا جو ماسٹر جو آپ نے موٹیو کہا جو انسان کا جو وہ جو اللہ کی معرفت کا جو اس نے رکھا ہے انسان کے اندر ارج ایک پرفیکٹ بینگ کی تلاش جو ہے اس کی جو جستجو ہے وہ ایکچولی اصل میں تو پیچھے وہ لاشعور میں وہ کھڑی ہے. وہ انسان اس کی تلاش میں یہ ایک سفر ہے جو جاری کیا ہوا ہے. ایک اس کو لگا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ اگر مجھے مل گئی نا تو میری وہ جستجو مکمل ہو جائے گی. لیکن جب وہ اس چیز کو حاصل کر لیتے تو اس کو اس کے پھر نقائص نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار یہ تو وہ پرفیکٹ چیز نہیں تھی جو میں جس کی جستجو میں تھا. پھر وہ کسی اور چیز سے وہ توقع وابستہ کر لیتا ہے کہ شاید وہ پرفیکٹ چیز یہ ہوگی. پھر وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور یہ سفر چلتا رہتا ہے. اور اگر یہ چلتا رہے سفر میرے خیال میں تو یہ مثبت بات ہے. الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی پہنچ ہی جائے گا. اس میں ایک چیز آپ ذرا دیکھیں یہ ایک جسے مجھے نہیں پتا آپ اپنی زبان میں اسے کیا کہیں گے لیکن یہ کہ یعنی اپنی سائیکالوجی میں کیا کہیں گے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایسا کریکٹر کہ جس کے اندر کوئی تقسیم نہ ہو, ڈیوائیڈڈ نہ ہو, وہ کسی مرض کا شکار نہ ہو, کوئی سائیکالوجیکل پرابلم نہ ہو اس کا, اور خاص طور پہ ڈیول پرسنالٹی نہ ہو. جس چیز کو سمجھ رہا ہو کہ یہ ٹھیک ہے نا اس کے لیے کر رہا ہو, محنت کر رہا ہو, اس کا عمل اور اس کی سوچ آپس میں یکساں ہوں, تو وہ ہوگا یہ کہ اس کی عقل نے اس وقت سمجھا کہ یار یہ چیز حاصل کرنی چاہیے, اس کے لیے تگ و دو کی, حاصل کر لی, حاصل کر کے دیکھا تو یہ وہ نہیں ہے. تو اب وہ اپنے ساتھ بے ایمان نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کہ یہ وہی ہے. وہ کہتے نہیں یار اس کو چھوڑو یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے کمفرٹ زون کا دیکھیں نا, وہ جب اس نے وہ پائی تو ایک درجے میں کمفرٹ زون میں آ گیا نا. وہ کمفرٹ زون اسے پوزیس بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ارج جو ہے نا پرفیکٹ بینگ کی یا اس سے بہتر کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کمفرٹ زون سے پھر نکل آیا. اس نے ایک نئی شے دیکھی, یہ ہے جی یہ ہے, وہ اس تک پہنچا. وہاں جا کے معلوم ہوا یہ بھی وہ نہیں ہے. اب بھی نہ وہ تھکا نہ ہارا, ولا تہنوا ولا تحزنوا, وہ لگا رہا ایک نئی کی طرف. یہ بندہ جو ہے نا یہ آخر تک جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں سچ کی تلاش میں سچ کی تلاش, اور خود اس کے اندر کوئی مرض نہ ہو, کوئی کردار کی کجی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, وہ جاتا ہے پھر آخر تک جاتا ہے اور وہاں تک پہنچ کے رہتا ہے, اللہ اسے پہنچا دیتا ہے. سفر یہی ہے, یہ کسی اور رستے سے جو ہے نا نہیں ہو سکتا. جیسے سلمان فارسی کی مثال دی آپ نے. ہاں, یہ اسی طرح سے ہوگا. سب نے ٹھوکریں کھانی ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. اصل میں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے سمجھایا کہ یہ اسی طرح سفر ہوگا کہ پہلے آپ تارے کو دیکھیں گے, چاند کو دیکھیں گے, سورج کو دیکھیں گے, لیکن رکیں گے نہیں. جو رک گیا, جو چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. تو جو تھمے تو وہ پتہ نہیں کیا ہے, موت ہو جائے گی نا. پھر فکری موت تو واقع ہو جائے گی نا, وہ ادھر وہ اس کنویں کا مینڈک بن جائے گا. اب وہ خود ڈسیپشن کا شکار ہے, اپنے آپ کو اسی ڈسیپشن میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کمفرٹ زون سے اب نکلنا نہیں چاہتا ہے, اور باقی سب کو ڈیسیو کرے گا. صحیح. تو باقی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ والا پہلو کہ اس کے پیچھے ایک مضبوط کردار ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر بندہ وہ جدھر پھنس گیا نا, جدھر جا کے رک گئے, وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. ابھی اس بات سے مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا, اگرچہ شاعر نے تو کسی اور معنی میں کہا ہوگا لیکن وہ ہے اس سے بڑا ریلیٹیبل کہ تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا, اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا. جی بالکل بالکل, یہ بات ہے. ہاں, اصل میں تو وہ پرفیکٹ بینگ کی تلاش میں ہے. اچھا, یہ بھی ایک دیکھیں نا اللہ کا بنایا نظام ہے نا. جب تک آپ نے یہ جیسے ہوتا ہے نا تعرف الاشیاء بازدادها, چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. جب تک آپ حقیر کو نہ دیکھ لیں, جب تک آپ کسی گھٹیا کو نہ دیکھ لیں, جب تک آپ کسی سے چوٹ نہ کھا لیں, اس وقت تک آپ کو اعلیٰ کی قدر نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی کوئی حکمت کے بغیر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کام سے غلطی, غلطی سے تجربہ, تجربے سے علم حاصل ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, یہ محبت کے ذمہ میں خالص صاحب ایک پوائنٹ ذہن میں آیا ابھی اچانک, ایک اور میں نے کہا وہ ایڈ کر دوں. ریسرچز یہ بتاتی ہیں دو طرح کی موٹیویشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انٹرنزک موٹیویشن, ایک ہوتی ہے ایکسٹرنزک موٹیویشن. انٹرنزک موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ کو اندر سے ملتی ہے, کوئی کام کر کے سیٹسفیکشن ملتی ہے, اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ خوشی جو ہے وہ سیٹسفیکشن پھر موٹیویٹ کرتی ہے دوبارہ وہ کام کرنے پر, یا اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کچھ اور مزید کام کرنے کی.
اور ایکسٹرینزک موٹیویشن تو جو انوائرمنٹ سے ہمیں اپریسیشنز مل رہی ہوتی ہیں، باہر سے لوگوں سے ترقیاں مل رہی ہیں، یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. ریسرچز یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں میں ریلیجیس موٹیویشن جو ہے وہ انٹرنزک ہو، یہ معتدل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کی ریلیجیس موٹیویشن ایکسٹرنزک ہونا، وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ بھی بولو کہ محبت اصل جو ہے وہ انسان کے اندر وہ توازن پیدا کرنے والی چیز بھی ہے. بالکل. وہ مطلب کوئی اس کو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس فیکٹر کو، اس ایلیمنٹ کو. جیسے وہ ہم نے سمجھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا کھول کر اس کو بیان کیا، آپ نے بھی سمجھایا ہمیں آج تک کہ بھی جو عبادت کا تصور ہے وہ خالی اگر اطاعت کر کے رکھیں گے تو پھر اس میں مسئلے ہوں گے. وہ جب تک آپ محبت کو اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، تب تک وہ مکمل ہی نہیں ہوتا تصور. ہاں، اصل میں یہ جو یعنی سادہ زبان میں ہم اسے کہنا تو جو جیسے میں سمجھا تھا کہ یہ تو ایک جذبہ ہے. جذبے کے اندر ظاہر ہے جوش ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، جنون، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے. اس میں عقل کا کوئی دخل نظر نہیں آتا. تو عقل اصل میں اس جذبے کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے ہوتی ہے، اور اس ڈائریکشن کا نام شریعت ہے، صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے. تو اگر تو آپ کو شریعت معلوم ہو، محبت نہ ہو تو چل نہیں سکتے، کیونکہ وہ بیسک موٹیویٹنگ فورس نہیں ہے. یا یہ کہ محبت نہیں تو چلیں تقویٰ صحیح، وہ بھی محبت کا ایک ذرا سلبی پہلو ہے نا، کہ وہ ناراض نہ ہو جائے جو میرا محبوب ہے، تو اسے تقویٰ کہتے ہیں ہم. تو وہ والی صورت ہو تو یہ موٹیویشن اصل میں اس سے مل رہی ہے، یعنی موٹیویٹنگ فورس یہ ہوتی ہے. لیکن جانا کدھر ہے، یہ شریعت ہوتی ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہو تو یا تو آپ نکھٹو ہوں گے، چلیں گے نہیں اگر جذبہ نہیں ہے تو، اور جذبہ ہیں لیکن سمجھ نہیں ہے تو پھر ٹکرے ماریں گے. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم خالد صاحب، یہ جو محبت کا جذبہ ہے، مطلب مختلف افتاد طبع کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت کو بلندی ہوتی ہے، حکیم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایوریج انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے جن لوگوں کا. تو میں دونوں سے کچھ لوگوں کے لیے جو کہ ہائر لیول کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز رکھنے والے ہیں، ان کے محبت کے جذبے کو کنٹرول کرنے والی چیز معرفت ہے، معرفت رب ہے. اور جو دوسرے والے لیول والے لوگ ہیں، ان کے محبت کے جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت ہے. دیکھیں، اس چیز کو لوگوں نے اس طرح بھی بیان کیا ہے، لیکن میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا شریعت دونوں کے لیے، نہیں تو مطلب اس لیول پہ آ کے بیلنس قائم کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں، تو وہ شریعت اس کے لیے بھی ہے. صرف یہ فرق ہے، یہ اصل میں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا مثبت موٹیویٹنگ فورس ہو، پازیٹیو، ایک یہ نیگیٹو موٹیویٹنگ فورس ہو. تو ایک کا تصور جو جسے زیادہ ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول کہا جائے گا وہ ہوگا کہ جس میں انسان اس پازیٹیو محبت کے جذبے کے تحت موٹیویشن لے کے، ٹھیک ہے، تو وہ کر رہا ہوں. اور جسے ہم نیگیٹو کہیں گے تو یہ کہ ناراض نہ ہو جائے، سزا نہ دے دے، بچ جاؤں، سالویشن ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو کامیابی مل جائے آخرت کی، تو وہ دوسرا پھر وہ بنے گا. کمبینیشن ہے. میرا اصل بات یہ ہے کہ دونوں کو چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں، محبت بھی مطلب وہ اس کے اندر بھی کبھی یعنی وہ زنگ آ سکتا ہے، ایفیشنسی جو ہے نا اس کی متاثر ہو سکتی ہے، تو اس موقع پہ پھر اس کو وہ جو ڈر والا ہے نا وہ موٹیویشن دے دے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اور جب وہ کہیں غالب آنے لگا تو یہ محبت والا موٹیویشن دے دے گا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی شے ہے، تو یعنی اس میں بھی ایک بیلنس چاہیے ہوتا ہے. یہ دونوں چاہیے ہوتے ہیں اور دونوں کو چاہیے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک میں ایک پہلو زیادہ ہوتا ہے، دوسرے میں کم ہوتا ہے. اور ایک کا بھی غلبہ ہو جائے تو وہ بھی پھر کتنے لوگوں کو محبت بھی تو وہ بٹھا دیتی ہے نا، کام سے روک دیتی ہے. دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے، تو عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی ہم بھی تھے بڑے کام کے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو پھر دو عالم کا دھندا کون چلائے گا، تو لذت آشنائی میں پڑے رہو گے. تو میں صرف یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب یہ بھی زیادہ ہو جائے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو وہ پھر یہ نتائج بھی آ جاتے ہیں. صحیح ہو گیا.
چلیں یہ تو جہتیں جو تھی معرفت اور محبت والی دونوں ہم نے ڈسکس کرنی. خالد صاحب اب آتے ہیں ہم جو اصل میں ہمارا موضوع تھا, جو آج ہم نے ایکچولی ڈسکس کرنا تھا, جو شروع کرنا تھا, جو وہ تھا کہ خلوص فی الاطاعت کا جو ڈائمنشن آپ اس کا آپ نے ایک اوور ویو بھی دے دیا کہ اس کا عملی اظہار جو ہے وہ انسان کے جو شکر کا جو جذبہ ہے جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, اس کی کچھ بھی تصور ہے, فرائض کا تصور کہہ لیں اسے آپ, انسان کی زندگی کے اوامر و نواہی کہہ لیں آپ اس کو زندگی کے, اس کو آپ کیٹیگرائزیشن اگر کرنا چاہیں تو کیا کوئی کیٹیگرائزیشن ممکن ہے کہ یہ انسان کے جو پھر اس شکر کا جو عملی پہلو ہے انسان کی زندگی کی, جو اس کے انسان کی زندگی عملی زندگی میں اس کے جو مظاہر نظر آئیں گے, اس کو ہم کسی کیٹیگرائزیشن میں لے کے چل سکتے ہیں, کیا ہم اس کو ویسے ہی ہمیں ایک کوئی موٹیو کے طور پر لے کے چل سکتے ہیں؟ اصل میں یہ تو اس کا تعلق تو تمدن کے ساتھ ہے. بنیادی بات کیا ہے جو ہمیں پہلے قرآن سے سمجھ لینی ہے, بیسک کانسیپٹ کیا ہے. بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کو یہ معرفت حاصل ہو گئی نا, اب اس کی اطاعت اللہ کے لیے خالص ہوگی. پہلی بات تو یہ ہو جانی چاہیے. یعنی اس کا منطقی نتیجہ کہیں یا عقل سلیم کا نکالا ہوا نتیجہ کہیں, وہ یہی ہوگا. اگر یہ نہیں نکلا تو اس میں مطلب عقل میں کوئی خامی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے صحیح استخراج نہیں کیا, آپ کی ڈیڈکشن میں غلطی آ گئی. اصول آپ نے ٹھیک مانا تھا لیکن جو اس سے آپ نے استنتاج کیا وہ غلط کیا, وہ نکلتا یہ ہے. ٹھیک ہے, اب اسے قرآن نے کس پیرائے میں بیان کیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے. مسلمانوں سے کہا یا تمام انسانوں سے کہا فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین, بس اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. اب یہ خالص کا کیا مطلب ہے؟ ملاوٹ کا جو مطلب ہے اس کے مقابلے میں جو لفظ ہوتا ہے متضاد, وہ خالص ہے. تو ملاوٹ کیا ہے کہ زندگی کو میں کے بعض معاملات میں ہم کسی اللہ کے علاوہ بھی کسی کی مان رہے ہوں, اب وہ خواہ اپنے نفس کی اپنی مرضی چلا رہے ہوں, والدین کی مان رہے ہوں, اساتذہ کی مان رہے ہوں, کسی کو پیر بنا کے یا پنڈت بنا کے یا پروہت بنا کے یا پادری بنا کے یا جو بھی کلیسا کا کوئی مذہبی رہنما مان کر یا سیاسی رہنما مان کر وہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کے سپرد کر رکھا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تقسیم کر دیا اطاعت کے اندر, کلی اطاعت نہیں کی, کلی اطاعت. اس کا تقاضا تھا کہ دین میں پورے کے پورے داخل, پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اس اطاعت کے اندر آ جاؤ. تو وہ اس میں کھوٹ ہو گئی, ملاوٹ ہو گئی. تو اوپر سے بات کیا ہے, الا للہ الدین الخالص, اللہ کے ہاں صرف خالص اطاعت قبول ہوتی ہے. اب اصل میں خلوص کا لفظ آتا ہے عام طور پہ آپ نے عبادت کے ذیل میں دیکھا ہوگا, جو شرائط ہیں عبادت کی, تو اس میں خلوص کا لفظ بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ خلوص سے وہ. تو خلوص اصل میں یہ ہے خالص کرنا چیز کو. تو ایک تو خلوص وہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کرنا, وہ ریا کے مقابلے میں استعمال ہوگا, صحیح, کسی دوسرے کو دکھانا مقصود نہ ہو. لیکن اسی کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی پوری زندگی غیر اللہ کی ایسی اطاعت سے کہ جس سے اللہ کی اطاعت کی سے نکلتا ہو بندہ یا اس کی نافرمانی لازم آتی ہو, وہ آپ کے اس خلوص کو ختم کر دے گی, پھر آپ خالص نہیں رہے. اسی لیے وہ بات کہی گئی نا, جیسے وہ ہیں کہ جس نے کسی کو دکھا کے کیا وہ شرک ہے. من صدق یرائی فقد اشرک, من صلی یرائی فقد اشرک, تو جیسے وہ شرک ہے. من صام یرائی فقد اشرک, دکھانے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا, نماز پڑھی شرک کیا دکھانے کے لیے, اور اگر دکھانے کے لیے صدقہ دیا تو شرک کیا, میں پارٹنر بنا دیا نا اللہ کے ساتھ, برابر خالص نہیں رہا, پارٹنرشپ کسی اور کی بھی ہو گئی. تو جیسے وہ والا پہلو ہے نا, تو اسی طرح یہ بھی پہلو ہے کہ آپ نے کسی اور, میں نے زندگی کے 10 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے جی, اب اللہ نے وہ 10 احکام دیے, 9 اللہ کے مان لیے, ایک میں اللہ کی نہیں مانی, اپنی مرضی چلا لی. تو اس کو ایک یعنی کیا کہا, جو اپنی مرضی چلائی, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, آپ نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو اس ایک معاملے میں تو الہ آپ کا پھر اللہ نہیں رہا نا, نہیں بلکہ تو پھر وہ باقی 9 میں بھی اس کا نفس ہی ادھر میں آتا ہوں نا, میں پہلے ابھی یہ ادھر کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے. اس ایک معاملے میں تو اس کا الہ جو ہے نا وہ کوئی اور ہو گیا, تو یہ خالص تو نہیں رہا نا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا تھوڑا آپ اس کا سائیکولوجیکل انالیسس کریں تو نتیجہ کیا نکلا,
اس کا مطلب ہے اصل اتھارٹی آپ کے نفس کی ہے. جی. جو آپ نے 9 مانے بھی ہیں ہوں. تو وہ آپ نے اپروول آپ کے پاس تھی. ٹھیک ہے نا, مرضی آپ کی تھی, آپ نے کہا اوکے, وہ آپ نے کر لیے. یہ آپ نے اوکے نہیں کیا, یہ چھوڑ دیا. آخری تجزیے میں یہی نتیجہ نکلا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو لہٰذا وہ اطاعت قابل کو, یہ ہے وہ بات جو کہی اللہ للہ الدین الخالص. اگر وہ سارے کا سارا ہے تو تم اللہ کے بندے ہو, لیکن اس میں ایک معاملے میں تم نے اپنی مرضی چلا لی تو تم اللہ کے بندے نہیں ہو, تم اپنے ہی بندے ہو, اپنی نفس کی خواہش. اور اتھارٹی گویا اللہ کی نہیں ہے, بلکہ اپروول تمہارے پاس ہے کہ اللہ کے جس حکم کو چاہو اپروو کرو, جس کو چاہو ریجیکٹ کرو. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اس کا پھر خطرناک نتیجہ نکلا. اصل میں ایسی جگہیں جب آتی ہیں تو وہ پھر ہمارے کچھ جو بھی عقائد ہیں, میں ان کی وہ نفی نہیں کرتا, ان کے ساتھ متصادم ہو جاتی ہیں جب بعض چیزیں, تو پھر اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ پھر اس کو جب ہم دوسرے پہ اپلائی کرتے ہیں, ابھی تو ہم اس کو صرف جسے کہتے ہیں نا اپنے فہم کے لیے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی بنیاد پر ہم فتویٰ نہیں دیں گے. فتویٰ تو انہی اصولوں پہ دیا جائے گا جو ہمارے اہل سنت کے مسلمہ اصول ہیں, لیکن آخرت کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. قرآن نے بیان کی ان چیزوں کا تعلق ایمان حقیقی سے, ایمان حقیقی کے ساتھ ہے اور آخرت کی فوز و فلاح کے ساتھ ہے. لیکن غلطی کیا کرتے ہیں ہم کہ جب وہ انہی احکامات کو یا ان اصولوں کو جو ہم نے اس قانونی اسلام کو سمجھنے کے لیے بنائے تھے, جب ان کے اوپر ان کا اطلاق کر دیتے ہیں. تو میں نے اسے جدید آج کل میرے ذہن میں یہ ہے کہ جب قریب کی عینک سے آپ دور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ ان آیات کو سمجھنے کے ضمن میں ہوتا ہے. اب جو اس طرح کی آیات ہیں کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ ایک برائی بھی تمہیں دوزخ میں لے جاتی ہے, تو ہم جب اسے فقہ کی آنکھ سے دیکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک برائی بھی کافر بنا سکتی ہے جبکہ نہیں بناتی. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس کی توجیہ کر لیتے ہیں. وہ جو اس کے اندر ایک دھمکی تھی, جو اس کے اندر ایک وارننگ تھی, جو اس کے اندر ایک کھینچا گیا تھا, وہ زیرو ہو جاتا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یا وہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو, یعنی جس پر عمل کرتے ہو اس کو مانتے ہو, اور جس پر عمل نہیں کرتے وہ کیا اللہ کی طرف سے نہیں ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی کہ جو یہ روش کرے, کچھ مانے کچھ نہ مانے, 8 مانے 2 نہ مانے, 9 مانے 1 نہ مانے, اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں ذلیل کیا جائے. اور یہ نہیں کہ دنیا میں کافر قرار دیا جائے, یہ نہیں کہا, دنیا میں ذلیل کیا جائے مسلمان ہوتے ہوئے جیسے آج ہمیں, اور قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالا جائے. تو بھائی کیوں؟ آخر اس نے کچھ نیکیاں بھی کی تھیں یار, اس کا تو ریوارڈ ملنا چاہیے. الا للہ الدین الخالص. صحیح. تو وہ صرف خالص دین قبول کرتے ہیں. تو خلوص کا یہ معنی اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا, ہم صرف وہ ریا والا معنی لے لیتے ہیں. جبکہ اس پورے تصور کے تحت ہم اگر دیکھیں گے تو یہ ہے وہ ڈیمانڈ, یعنی وہ اگر محبت ہے, شکر ہے, وہ جینین ہے, عقل صحیح کام کر رہی ہے, اس سلامتی پر قائم ہے, تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی اطاعت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, اب یہ اطاعت جو ہے خالد صاحب, آپ نے اس اطاعت, یہ تو بڑی کمپریہنسو بات ہو گئی. اگر ہم اطاعت کو 2 کیٹیگرائزیشن سے کر لوں میں اس کے, انسان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کی مطلوب ہے, ایک انڈیویجول لیول ہے اس کا, ایک اجتماعی کلیکٹیو لیول ہے. جی جی. تو یہ 2 کیٹیگرائزیشن ٹھیک ہوں گی؟ بالکل ٹھیک ہوں گی. اصل میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یہ اب یعنی اصولی طور پہ ہم نے یہ سمجھ لیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. جب آپ اس کا اطلاق کریں گے تو یہ تمدن کے اعتبار سے ہوگا. یعنی مخلصانہ اطاعت آدم علیہ السلام کے لیے بھی تھی, اور مخلصانہ اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی. یہ اصول ہے. صحیح. وہ ہمارے لیے بھی ہے. صحیح. اب جس دور, اچھا حضور کے بعد بھی تو 15 صدیاں بیت گئی ہیں نا, جس دور میں ہم ہیں اب تمدن کہاں ہے, تو خلوص کیسے ہوگا؟ حضور کے دور میں کیسے ہوتا تھا, آدم علیہ السلام کے دور میں کیسے ہوگا؟ اس کا تعلق تمدن کے ساتھ. ہر دور کے اپنے چیلنجز ہیں, اپنے چیلنجز ہیں. اس دور میں نئے اور ہے جام, ایک دور وہ ہے نا جب آپ کی زندگی بہت سادہ ہے اور جو اطاعت کے دائرے ہیں وہ بڑے محدود ہیں. ایک آدم علیہ السلام ہے, ایک اماں ہوا ہے, کل تمدن ان 2 آدمیوں پر قائم ہے. تو ان 2 کے تعلقات ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی رہنمائی دی ہے.
اچھا جتنی ان کے تعلقات کو بیلنس کرنے کے لیے عبادت چاہیے اتنی اللہ نے بتائی ہے، اس سے زیادہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جتنی یعنی جتنی موٹیویشن چاہیے تھی فرائض کو ادا کرنے کے لیے، جتنے جیسے دور کا سفر کے لیے پیٹرول زیادہ چاہیے ہوتے ہیں یا تیز رفتاری کے لیے انجن ہیوی چاہیے ہوتے ہیں، تو اتنا ہی اللہ نے تکلیف رکھی شریعت کی. صحیح. کہ جتنا آپ سے کام لینا تھا. صحیح. اچھا جب بیٹے ہو گئے تو وہ ڈائمینشن میں اضافہ ہو گیا، تو اب ایک نئی جیت کھل گئی. پھر ان کے جب بھائی زیادہ ہو گئے تو ان کی آپس کی ہو گئی، پھر برادریاں بن گئیں تو مزید بڑھ گیا کام. اب دیکھیں نا، اب وہ دائرے پھیل گئے یا نہیں پھیل گئے؟ جی. جتنے دائرے پھیلتے گئے تو اصول وہی اطلاق ہوگا یا نہیں؟ مخلصین لہ الدین والا. جی. ٹھیک ہے. تو کسی بھی دائرے میں کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، صرف اسی کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. صحیح. اب آگے بڑھیں. جب قبیلے بن گئے اور 12 قبیلے اکٹھے رہنا شروع ہو گئے، اصول وہی رہے گا. ہاں جی. مخلصین لہ الدین والا. لیکن اب آدم علیہ السلام کے دور کے مقابلے میں آج کے دور میں اطاعت کا دائرہ کتنا وسیع ہو جائے گا، کیونکہ اب 2 قبیلوں کے تعلقات بھی بیچ میں آ جائیں گے. ہاں جی. ٹرائبل چیف ہے، اس نے بھی کچھ آرڈرز اپنے قبیلے کا نظم برقرار رکھنے کے لیے، ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے، اس سٹرکچر کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ جو قبیلے کا ڈھانچہ ہے وہ ٹوٹ نہ جائے کہیں، کیونکہ آپ علیحدہ چل پڑیں میں علیحدہ چل پڑوں تو وہ تو ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اس کو انٹیکٹ بھی رکھنا ہے، اور ادھر میں نے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی ہے. صحیح. اور اب وہ خلوص کا دائرہ کتنا اور بڑھ گیا. اور اگر کبھی کانفلکٹ آ جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے، وہ کچھ کہے، اللہ کی ڈیمانڈ کچھ اور ہو، تو یہ اب گویا میری ایجنسی کی، وہ جو میری اسپرچول نیڈ ہے، ٹھیک ہے، جو میری خودی ہے، میری ایجنسی ہے، اس ایجنسی کی سٹرکچر کے ساتھ کانفلکٹ آ جائے گا. اس کانفلکٹ میں میری جان جائے گی، وہ جو ہم نے سب سے اوپر لے کے گئے تھے. کیونکہ سٹرکچر کو تو کچھ نہیں میں کر سکتا، لیکن سٹرکچر مجھے جو ہے نا، یا تو میں 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا سازگاری اختیار اڈیپٹ کر لوں اپنے آپ کو، سروائیول آف دا فٹسٹ، یا فٹسٹ ہونے کا دوسری صورت یہ ہے کہ اسے میں اپنے مطابق کر لوں، تو وہ تو ہونا نہیں، کیونکہ سٹرکچر تو ایک بڑی شے ہے اور میں تو ایک جوئے کا ماب. تو اس میں موت تو ایجنسی کی واقع ہوگی، مطلب اس فرد کی واقع ہوگی. اس کو یہ دیکھیں نا، وہ شہادت کا مقام، وہ جو پیچھے ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں، تو ہے تو عمل ہی. یہ کریکٹر ہے کہ میں اپنے اس آئیڈیالوجی پہ یا اس اپنی سوچ پر یا اس اپنے نظریے پر اس اطاعت کے تقاضے کو، یہ بھی اطاعت کا تقاضا ہو گیا کہ آپ نے جان دے دینی ہے، لیکن یہ کہ غیر اللہ کی کسی بات کو، اسے ہی طاغوت کا ہے نا، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اتھارٹی بزور نافذ کرتا ہو، تو اس کو میں نہیں مانوں گا. یہ تو اصول کی بات ہے، یہ تو پہلے سے دن سے طے ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کم از کم مکہ مدینے تک صورتحال اتنی ہی تھی جتنی ابھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے. دنیا ذرا تھوڑی آگے، یعنی امپائرز بن گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شاید چھوڑ کے گئے تو وہ باقاعدہ ایک اسٹیٹ تھی. جیسا معاشرہ آپ کو ملا تھا آپ ویسا معاشرہ چھوڑ کے نہیں گئے. یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے نگاہوں سے. دیکھیں نا، سلطنت روما ہے، سلطنت ہے، کسرا ہے، سلطنت ہے. مکہ مدینہ ابھی اس جگہ پہ تھے جو ہم نے بیان کیا، قبیلے کی سطح پہ تھے، بلکہ مکہ اور بھی بیکورڈ تھا اس اعتبار سے کہ وہ تو سنگل ٹرائب تھا. مدینہ ذرا ایوالوڈ سٹی اس اعتبار سے تھی کہ وہاں 5 قبیلے تھے وہاں پر. تو تمدن کے اعتبار سے زیادہ یعنی کمپلیکسڈ سٹی جو ہے نا وہ مدینہ کہلائے گا بنسبت مکے کے. دنیا ذرا یعنی ان دونوں سے آگے تھی کہ امپائرز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر کام کیے وہاں اس علاقے کو بھی ایک امپائر کی صورت دے کے گئے. یہ عام طور پہ ہم نے بیان ہوتے دیکھا نہیں ہے. یعنی اس کا ایک طرح کا سوشل ایوولوشن بھی کیا، ریاست کا ایک اسٹرکچر دیا، اسے شکل دے دی ریاست. ہاں، ایک بڑا ڈھانچہ بنا کے گئے. آپ ہمیں اسے کہیں گے کہ یہ اللہ کے نظام اطاعت کے مطابق بنا ہوا ڈھانچہ تھا. دیکھیں، ایک تو تمدن کی سطح پہ ڈھانچہ تو اس کے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے، لیکن اس ڈھانچے میں جو اسپرٹ تھی وہ طاغوت کی تھی، روما ہو یا کسرا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ڈھانچہ بنایا، لیکن اس ڈھانچے میں جو اسپرٹ ڈالی وہ توحید کی ڈالی. اور یہ مکے و مدینے والوں پر اضافی احسان ہے کہ انہیں ایک ارتقاء کے بلند سطح پر بھی لے کے گئے جہاں تک وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہوگا. ایک ہمارا دور ہے. اب اس دور کی ریاست اور آج کی ریاست یا اس دور کی جو بھی وہ سلطنت اور آج کی سلطنت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو قوانین جو ہے نا بہت مختصر،
بادشاہوں کے ہاں بڑے مختصر سے قوانین ہوتے تھے, ریٹن تو تھے ہی نہیں, بس بادشاہ کی مرضی ہی قانون ہوتا تھا. اتھوں بدے 5 سال تو لکوں بدے 15 سال, ٹھیک ہے نا, یہ تو بادشاہ سلامت کی زبان سے ایک دفعہ نکل گیا تو پھر یہ تو یہی نافذ العمل ہوگا. تو ما یبدل القول لدی, ہمارے ہاں کوئی بات, وما انا بظلام للعبید, اللہ نے یہ بات کہی ہے نا اپنی شان میں کہ بھائی جب ہم فیصلہ کر دیں تو اسے تبدیل نہیں کرتے. تو یہ بادشاہوں کا تو یہی طریقہ ہوتا تھا. خیر, اب آ جائیں آج کی جو اسٹیٹ ہے یا آج کی جو ریاست, بلکہ آج کی جو حکومت ہے, اب کتنی قانون سازی ہوتی ہے, اور صرف قانون سازی ہوتی ہی نہیں, اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. اب گھر کے اندر تک گھسے ہوئے ہیں, بچے کو آپ نے اس طرح کا مارا تو قانون بن جائے گا, اس طرح کی سزا دی تو مطلب سزا ملے گی آپ کو, اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ باہر نکلیں تو آپ مانیٹرنگ ہو رہی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں قانون نہیں بنا ہوا ہے. یہ اب سٹرکچر نے اس طرح انسان کو جکڑ لیا ہے, اس کی انفرادیت کو بھی. انفرادیت اب کہاں رہی ہے, کتنی رہی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. بیچارے ججوں کے تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں بیڈ روم سے بھی کیمرے نکل آئے ہیں, تو کدھر رہ گئی اب انفرادیت. مطلب جو اگر ہم وہ پردے کی بات کرتے ہیں, 4 دیواری کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی اب ایک ہائپوتھیٹیکل سی بات لگتی ہے کہ وہ ساری چیزیں تو گھر کے اندر داخل ہو چکی ہیں. اس درجے میں اب ریاست کا جو ہے نا وہ تسلط ہو چکا ہوا ہے انفرادیت کے اوپر. اب فرد کے پاس پھر کیا رہ گیا؟ اور یہ ریاست اگر اللہ کی نہ مانے تو فرد کیسے اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی مان سکتا ہے, جبکہ وہ پوری طرح ریاست کے اندر جکڑا ہوا ہے. صحیح. یہ ہمارے آج کے بہت سارے اہل علم کو سمجھ نہیں آتی. اچھا, جس کو جتنی نہیں سمجھ آتی وہ اتنا بڑا علامہ کہلاتا ہے. ہاں جی, جو کہتے ہیں کہ اسلام کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مذہب کا ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بابا تو عبادت کیسے کریں گے؟ ہاں جی, یہ مخلصین لہ الدین کا تقاضا کیسے پورا کریں گے؟ الا للہ الدین الخالص کو کیسے نبھائیں گے کہ زندگی کا 99% تو ریاست کے پاس ہے. ہاں جی, وہ سٹرکچر اگر پورے کا پورا اس اصول کو نہیں مانتا تو ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں اس اصول پر کیسے عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ صحیح بات. ایک کل پرزے کی حیثیت نہیں ہے آج ایک فرد کی. اس طرح سٹرکچر نے انسان کو یا فرد کو یا ایجنسی کو اپنے جو ہے نا اس میں جکڑ میں لے رکھا ہے. اور یہ سارے قوانین نہ بھی ہوں, صرف ایک جو معاشی نظام کا جو ہے نا بنا دیا آپ نے, وہ ایک یہ جو بھی ایک جو لائف سٹائل ہے اس کے لیے تگ و دو ہے, تو یہ ساری دین کی عمارت گرانے کے لیے وہ ایک ہی کافی ہے. کوئی قانون سازی نہ ہو تب بھی. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. صحیح. تو اس لیے یہ تو تصور ہی بہت ہی نالائق تصور, وہ جو ہم نے کہا نا عقل سلیم ہونی چاہیے, نامعقول نالائق, اور یہ کہ حکمت سے عاری, دانائی سے خالی تصور ہے کہ بھائی سٹرکچر پورے کا پورا جو ہے نا وہ غیر اللہ کی اطاعت پر قائم ہو, اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا فرد جس کی کوئی 1% پر بھی اپنی رائے نہیں چلتی, وہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی سارا دریا پانی ہے لیکن اس کے اندر ایک قطرہ ہے جو پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باطل کے اقتدار سے تقویٰ کی آرزو, کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ دریا تو سارا پانی ہے لیکن یہ کہ اس میں ایک قطرہ ہے پانی کا قطرہ ہی, لیکن پانی نہیں ہے. صحیح. تو جتنی یہ نامعقول بات ہے اتنی ہی یہ نامعقول بات ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. صحیح. اس جہت کو پھر ہم تفصیل سے خالد صاحب کھولیں گے اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. وقت ابھی کافی ہو گیا ہے, طویل ہو گیا پروگرام ہمارا. ناظرین, آج ہم اپنے پروگرام کو, اس ایپیسوڈ کو یہیں تک ریسٹرکٹ کرتے ہیں, اور اس کی مزید جہتوں کو اگلی دفعہ کھولیں گے کہ یہ جو اطاعت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے طلب کر رہا ہے, کامل اطاعت, اس کی کیا کیا ڈومینز ہیں, کیا کیا جہتیں ہیں. اور جو خالد صاحب نے بھی ابھی بتایا کہ بھئی اگر اجتماعی سطح کے اوپر آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ اویلیبل نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ایک کامل بندگی کر سکے اللہ تعالیٰ کی. کامل تو چھوڑیں, 1% بھی نہیں کر سکتا. تو اجازت چاہیں گے اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے, تب تک کے لیے
اللہ حافظ.